صل على محمد وآل محمد اللهم صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها دخلت الجنة بغير حساب ولا كتاب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے تو ہم سب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ مالک کائنات نے ہم سب کو مسلمان بنایا. یہ بہت بڑی نعمت ہے. بلا مانگے، بلا طلب کیے ہوئے اور بغیر کسی کوشش کے اپنی طرف سے کوئی درخواست، کوئی لیٹر، کوئی بات، کسی طرح کا کوئی پہلے سے اطلاع، ریکویسٹ کچھ نہیں. اللہ نے محض اپنے فضل کرم سے ہم کو مسلمان بنایا. یاد کرو، جس دن ہم پیدا ہوئے تھے نا، اس دن اور اس گھڑی میں اور ہم جس ملک میں رہتے اس ملک میں اسی ٹائم کئی بچیاں اور کئی بچے پیدا ہوئے تھے. کئی بچیاں اور کئی بچے پیدا ہوئے. کوئی ضروری نہیں تھا کہ جو بھی پیدا ہو وہ مسلمان ہو، لیکن ان سارے بچوں اور بچیوں میں سے اللہ نے یہ انعام کیا کہ ہمیں اسلام کی دولت عطا فرما دی.
میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے. مثال سے بات جلدی سمجھ میں آتی ہے. کوئی بھی چیز میں مثال دو تو بات کو سمجھنا آسان ہوتا ہے. میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ہم اپنے گھر میں جب کوئی سامان خرید کے لاتے ہیں نا تو کسی کمپنی کا وہ سامان ہوتا ہے نا. چاہے واشنگ مشین ہو یا ایئر فرائر ہو یا گیس کا چولہا ہو یا گھر میں اور استعمال ہونے والی چیزیں، فریز ہو، مکسلر ہو اور بھی کچھ بھی ہو. جب ہم کوئی چیز خرید کے لاتے ہیں تو ساتھ میں ہم نے دیکھا ہوگا کہ ایک بک اندر رکھی ہوتی ہے، رہتی ہے نا. سب نے دیکھا ہوگا، ہم نے ایک بک رکھی ہوتی. اس بک میں اندر اس چیز کے بارے میں لکھا ہوا رہتا ہے. اس کو کیسے یوز کرنا ہے، اس میں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، اس کے کیا فائدے، اس کے کیا نقصانات ہیں، اس کے کیا خطرے ہیں، سب اس کے اندر لکھا ہوا رہتا ہے. دیکھا ہوگا. آپ آج جا کے گھر دیکھ لینا. آپ نے جو کچھ سامان کبھی گھر میں اپنے یہاں خریدا ہوگا تو اس میں ضرور ایک بک ہوگی. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جب ہم نئی چیز خرید کے لاتے ہیں تو اس کے ڈیمو کے لیے کمپنی سے ایک آدمی آتا ہے جو اس کو یوز کرنا کیسے ہے اس کو سکھاتا ہے. مشہور بات ہے، سب جانتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سمجھانے کے لیے، مثال جو میں نے دی میں سمجھانا چاہتا ہوں. جب دنیا میں کوئی کمپنی کسی چیز کو جب بناتی ہے، دنیا میں جب کوئی چیز کوئی کمپنی بناتی ہے تو اس کمپنی کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ اس چیز کے لیے ایک بک بھی ساتھ میں دے اور اس چیز کے یوز کرنے اور استعمال کرنے کا طریقہ سکھانے کے لیے ڈیمو پرسن بھی دے. تو میں یہ بات یہاں پر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر تو اگر کوئی کمپنی کوئی چیز بناوے اور اس کے لیے وہ ایک ڈیمو پرسن بھی دے اور اس کے لیے وہ بک بھی دے جس میں سب ڈیٹیل ساری باتیں اس کے اندر لکھی گئی ہو اور گائیڈنس اور ہدایات دی گئی ہو اور وہ ڈیمو کرنے والا آدمی آ کر پریکٹیکل کر کے اس چیز کو یوز کرنا بھی سکھاتا ہو. میں آپ سے یہاں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے کریٹر ہیں، بنانے والے ہیں، خالق ہیں. انہوں نے مجھے بنایا، آپ کو بنایا، آپ کی امی کو بنایا، آپ کے ابا کو بنایا، میرے امی کو، میرے ابا کو بنایا، ہمارے دادا پر دادا کو بنایا. اس کے اوپر تاری نسلوں کے اوپر دیکھتے جاؤ، سب کو حضرت آدم علیہ السلام تک کے انسانوں کو اللہ نے بنایا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر کوئی چیز اگر کوئی کمپنی بنائے تو اس کے لیے وہ ایک بک دیتی ہے، اس کے لیے وہ ایک انسان ڈیمو کرنے کے لیے دیتی ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کو انسانوں کو بنایا، کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو ایسے چھوڑ دیں گے؟ کیا اس کے لیے زندگی کیسے گزارنا نہیں بتائیں گے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر دنیا کے اندر کوئی کمپنی کسی چیز کو بناتی ہے اور اس کے لیے ایک گائیڈ بک دیتی ہے اور اگر اس کے لیے ڈیمو پرسن دیتی ہے تو یہ بات ضروری ہے میرے آپ کے دماغ میں آ جانا چاہیے کہ جب دنیا کے چھوٹے چھوٹے کمپنی والے اور دنیا کے یہ فنا ہونے والی چیز کے بارے میں باقاعدہ کتابیں دی جاتی ہیں، باقاعدہ بکلیٹ دیا جاتا ہے، ڈیمو پرسن بھیجا جاتا ہے، تو کیا خیال ہے اس کا لکھے کائنات کے بارے میں کہ جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، یہ آسمان اس نے بنایا، اس میں کوئی کسی قسم کا ستون نہیں، کوئی پٹن نہیں، یہ زمین اللہ نے بنائی، اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو انسان کو نقصان پہنچائے. کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی جگہ زمین دھس گئی،
قانون نہیں ہے. ہاں اللہ کی قدرت اور عذاب ہو سکتا ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا روشن سورج بنایا، اتنا خوبصورت چاند بنایا، اتنی بہترین ہوائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلائی، یہ دنیا کی ساری کائنات کی چیزیں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور دنیا کے سارے انسانوں کو بنا دے وے اور اس کو ایسے ہی چھوڑ دے وے، یہ ہو نہیں سکتا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، یعنی ان کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے اور اللہ سے کیسے جڑنا ہے، اس بات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابوں کا سلسلہ شروع کیا. چنانچہ توریت نازل کی، زبور نازل کی، انجیل نازل کی اور آخر میں قرآن مجید نازل کیا. اور انبیاء کرام کا سلسلہ رکھا. حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، اس کے بعد انبیاء کو بھیجا. ایک سلسلہ لمبا ہے، 1,24,000 تقریباً کم و بیش ایسی تعداد بتائی جاتی ہے. اتنے سارے انبیاء کرام اور ڈیمو پرسن آئے اور انہوں نے انسانوں کو باقاعدہ سوسائٹی میں رہ کر گائیڈ کیا اور اچھا انسان بنایا. اور میرے ماں بہنیں، میں آپ کو یہاں سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح سے ہم امت مسلمہ کے لیے، مردوں کے لیے اور خواتین کے لیے رہبری کے واسطے مستقل کتاب نازل کی جس کا نام قرآن مجید ہے. اور مستقل ڈیمو کرنے کے لیے، پریکٹیکل زندگی سکھانے کے لیے ایک نبی بھی ہمیں بھیج کر ہمارے درمیان بھیجا. ان کا نام آقائے دو جہاں، فخر رسول، سرور کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انہوں نے زندگی کیسے گزارنا ہے وہ بتایا، خود زندگی گزاری اور ایک ایسی جماعت تیار کی. مرد بھی تھے اس جماعت میں، عورتیں بھی تھی اس جماعت میں. اس جماعت کی خوبی، اس جماعت کا امتیاز، اس جماعت کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ وہ ایسا نمونہ اور آئیڈیل بن گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں ان کے بارے میں ارشاد فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ ایسے لوگ تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی لائف سٹائل سے پورا خوش ہو گیا اور انہوں نے بھی، اللہ نے ان کو اتنی چیزیں دی کہ وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے. اس میں مرد بھی تھے، اس میں عورتیں بھی تھیں. آؤ میری ماں بہنوں، میں آپ کو اسی بک میں سے ایک کوشچن، ایک لیٹی، ایک آیت پڑھ کر سناتا ہوں. میں نے اسی کتاب میں سے قرآن کی ایک آیت پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سکھانا چاہتے ہیں، کہنا چاہتے ہیں، من عمل صالحا منکم من عمل من ذکر او انثی، کہ تم میں سے چاہے وہ مرد ہو کہ عورت ہو، جو کوئی کہ نیکی کرے گا، اچھا عمل کرے گا. کیا کرے گا؟ نیکی کرے گا، یعنی اچھا عمل کرے گا. اچھے کام کیا ہیں؟ اچھے کام وہ ہیں جن کے بارے میں دل گواہی دے کہ وہ اچھے ہیں تو اچھے ہیں. اچھے کام کی بہت لمبی چوڑی تفصیل ہو سکتی ہے، ابھی بتائیں گے تو آدھا گھنٹہ اسی میں چلا جائے گا. لیکن برے کام کیا ہیں اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محاک فی نفسک، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے. کیا ہو؟ دل میں کھٹکے، یعنی جس کے کرنے کے بارے میں تمہارے دل میں آ جائے کہ یہ صحیح نہیں ہے، سمجھ لو وہ گناہ ہے. لہذا نیکی کے کام میں ہمیں بار بار حصہ لینا چاہیے. نیکی کے کاموں کا ایک آغاز ہے، ایمان اس کی پہلی شرط اور بنیاد ہے. توحید، اللہ کا اقرار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار، یہ ضروری ہے.
سب سے پہلے بات یہیں سے شروع ہوتی ہے اور کہا جائے گا کہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کریں اور اپنی زبان سے کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ میں اقرار کرتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ میں مسلمان ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ اب میں مانتی ہوں کہ اللہ ایک ہے اور میں مانتی ہوں کہ محمد اللہ کے آخری رسول ہیں۔ یہ آغاز ہے ہمارا، یہ بنیاد ہے ہماری، یہ ہلنا نہیں چاہیے، اس میں ہچکچاہٹ نہیں آنا چاہیے، اس میں ڈاواں ڈول نہیں ہونا چاہیے، اس میں کمزوری نہیں آنا چاہیے۔ آج کل ایمان کے لٹیرے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، گھروں میں آئے ہوئے ہیں۔ موبائل کی بلا نے ہمارے ایمان کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ موبائل ایک ایسی لعنت ہے کہ گھر گھر میں موجود ہے، نہیں ہر فرد کے پاس موجود ہے، نہیں بیوی کے پاس الگ ہے، شوہر کے پاس الگ ہے، لڑکے کے پاس الگ ہے، لڑکی کے پاس الگ ہے، نہیں بہن بہن کے پاس الگ ہے، بھائی بھائی کے پاس الگ ہے، اور ایک الگ سے لعنت بھی لگی ہوئی گھر میں موجود ہے۔ یہ ایمان کے لٹیرے ہیں، یہاں سے ایمان خطرے میں پڑتا ہے، یہاں سے رابطے ہوتے ہیں، یہاں سے تعلقات بگڑتے ہیں، یہاں سے گندگیاں آتی ہیں، یہاں سے شرک آتا ہے، کفر آتا ہے، یہاں کوئی سی ویڈیو آ جاتی ہے، ذہن ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، یہاں سے کسی سے بات ہو جاتی ہے، ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، سب سے اہم چیز جس کی طرف توجہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے وہ اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ شرک کی ہوائیں پوری دنیا میں چل رہی ہیں، ہر اعتبار سے ہمیں پھنسانے کی، گمراہ کرنے کی اور ایمان ہمارا چھین لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے وقت میں ضرورت ہے کہ اپنے گھروں میں تعلیم کے حلقے کو زندہ کریں۔ مسجد میں ہونے والی تعلیم سے متعلق جو کچھ ہدایات دی جاتی ہیں، ان ہدایات کے مطابق اپنے گھر میں بھی اور مسجد میں اور علاقے میں ہونے والی تعلیم میں شرکت کریں۔ آزو بازو میں جو مدرسہ ہے، جہاں تعلیمی نظام ہے، اس میں خود شرکت کریں۔ بڑی عورتیں اپنے بچیوں کو شرکت کرائیں، ضروری ہے۔ کیوں؟ اس سے ہمارا ایمان بچے گا۔ ایمان مل گیا بغیر کسی محنت کے، لیکن ایمان کو بچانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ ہاں، ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں دے دیا، لیکن اس ایمان کو بچانے کے لیے اور اس سے پہلے اس ایمان کو بنانے کے لیے محنت کرنا ہوگی۔ کیا محنت کرنا ہوگی؟ وقت دینا ہوگا، نمازوں کا اہتمام کرنا ہوگا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہوگی، اپنے بچوں کو مکتب اور مدرسہ بھیجنا ہوگا۔ ماں وہ مدرسہ ہے کہ جس میں نسلیں پلتی ہے۔ ماں ایک مدرسہ ہے، ماں ایک عورت صرف نہیں ہے، ماں نسلیں تیار کرتی ہے۔ ماؤں میں وہ دم ہے، ماؤں میں وہ طاقت ہے، عورتوں کے پاس وہ صلاحیت ہے، عورتوں کا یہ امتیاز ہے، عورتوں کا یہ اعزاز ہے، عورتوں کا یہ کمال ہے، عورتوں کو خدا کی طرف سے دی ہوئی یہ نعمت ملی ہوئی ہے۔ عورتیں وہ منفرد مخلوق ہیں کہ انبیاء کرام بھی ان کی کوکھ سے جنم لیتے ہیں۔ خوشی منائیے کہ انبیاء کرام بھی عورتوں کے کوکھ سے جنم لیتے ہیں۔ یہ عورتوں کا امتیاز ہے۔ یہ عورتیں ہی تو ہیں کہ اپنے بچوں کو ولی بناتی ہیں۔ اولیاء کرام، علماء کرام یہ عورتوں کے کوکھ سے جنم لیتے ہیں۔ ہاں،
تعلیم تو ہو جائے گی مدرسے میں، مکتب میں، جی، لیکن تربیت گھر میں ہوتی ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، فرماتے ہیں مرد پڑھا فرد پڑھا، عورت پڑھی پورا خاندان پڑھا، مرد پڑھا ایک آدمی پڑھا، عورت پڑھی پورا خاندان پڑھا۔ کیوں؟ ایک بچی اگر پڑھتی ہے، آج بچی ہے، وہ اگر دین سیکھتی ہے، اس کی تربیت ہوتی ہے، تو وہ جب بڑی ہوتی ہے یا بچپن میں گھر میں نماز پڑھتی ہے، ماں اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتی ہے تو ماں بھی مصلی اٹھا لیتی ہے۔ ابا دیکھتے ہیں کہ وہ مصلی اٹھا رہی ہے، سر پر دوپٹہ پہن رہی ہے، باپ جب اس کے یہ عمل کو دیکھتا ہے تو وہ نمازوں کا اہتمام کرتا ہو جاتا ہے۔ ہاں میری مائیں اور بہنیں، اب وہ بچی بڑی ہوتی ہیں، سمجھدار ہو جاتی ہے، اس کا نکاح ہو جاتا ہے، وہ جس گھر میں جاتی ہے پورا گھر اس کی وجہ سے سیکھتا ہے۔ جیسی سوچ اس کی ہوتی ہے، جیسے اخلاق اس کے ہوتے ہیں، جس کے اعمال اس کے ہوتے ہیں، جس طرح کی تربیت اس کی ہوتی ہے، اگلے گھر میں جا کر اس کے اثرات ویسے پڑتے ہیں، ویسے اثرات پڑتے ہیں۔ اب نکاح ہو گیا، اس کے بعد جب نسل چلے گی، اولاد ہوگی، تو وہ اولاد اسی ماں کے بچے ہوں گے۔ بتائیے آپ، تو ماں ایک صرف عورت نہیں ہے، ماں ایک مدرسہ ہے، اور یہ ہر ماں کا مسئلہ ہے، یعنی یہ ہر ماں کی خوبی ہے، یہ ہر ماں کا امتیاز ہے کہ وہ اپنے پاس، اپنے کوکھ میں، اپنے گود میں پلنے والے بچے کو ولی بھی بنا سکتی ہے اور اس کو ویسے بھی برباد کر سکتی ہے، یہ اس کا اپنا ہاتھ اس میں اس کا ہوتا ہے۔ تو ایک بہت بڑے جو بزرگ ہیں، جیسے کہ میں نے کہا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ مرد پڑھا تو فرد پڑھا، یعنی ایک آدمی پڑھا، اور اگر عورت پڑھی تو پورا خاندان پڑھا۔ ادھر ماں باپ کو بھی وہ بچپن میں علم اور ایمان دیتی ہے، اعمال دیتی ہے، اور ادھر جب وہ بچی بڑی ہو جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے، تو وہاں ساس سسر کو وہ عمل اور ایمان کی دعوت دیتی ہے، شوہر کے لیے متاثر کن زندگی ہوتی ہے، اپنے بچوں کے لیے وہ تربیت کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے۔ اس لیے عورتوں کی بڑی اہمیت ہے۔ باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے جو آیت پڑھی اس میں قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی مرد یا جو کوئی عورت تم میں سے نیک عمل کریں گے تو ہم ان کو سکون والی زندگی دیں گے، حیات طیبہ عطا فرمائیں گے۔ حیات طیبہ کا مفہوم اگر دیکھنے جاویں تو آدھا گھنٹہ چاہیے۔ خلاصہ اور شارٹ میں یہ سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اطمینان والی، سکون والی، خیر والی اور بھلائی والی زندگی اس کو عطا فرمائیں گے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً عربی کا رول ہے اور قاعدہ ہے کہ جب کسی بات کو پکے پاور کے ساتھ ذکر کرنا ہو تو عربی میں اس کے لیے نون لاتے ہیں، اور وہ نون بھی تشدید والا لاتے ہیں، اور اس نون سے پہلے جو عربی میں لفظ ہے اس میں لام لگا دیتے ہیں، لَنُحْيِيَنَّهُ، لَنُحْيِيَنَّهُ، یعنی ہم ضرور بھی ضرور اس کو سکون والی زندگی عطا کریں گے۔ اللہ کے یہاں سے ضمانت ہے، نیک عمل کرنے والوں کے لیے اللہ کے یہاں سے ضمانت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حیات طیبہ عطا فرمائیں گے۔ یعنی ان کو سکون والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ سکون ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے،
لہذا اگر سکون چاہیے تو اس کے لیے راستہ یہ ہے کہ ہم نیک اعمال والی زندگی گزاریں. تو ایمان لانے کے بعد دوسرا فریضہ فرض جو ہے وہ دوسری پہلی چیز نماز ہے. نمازوں کا اہتمام ہماری زندگی میں ضرور ہونا چاہیے. حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایُّم امرأۃ صلت خمسہا، جو کوئی عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے. یہ حدیث بہت شارٹ ہے لیکن اس کا پاور بہت گرم ہے. یعنی اس حدیث میں اللہ نے 3 کام ایسے بتائے ہیں کہ اگر کوئی عورت ان 3 کاموں کو کر لے تو اس کی زندگی بن گئی. ایُّم امرأۃ صلت خمسہا، جو کوئی عورت 5 وقت کی نماز پڑھے. کتنا آسان ہے کرنے جاوے تو، اور کتنا مشکل ہے اگر نہ کرنا ہو تو. بھائی کون اٹھے گا صبح میں؟ رات کو تو تھک جاتے ہیں، صبح میں کہ اٹھاوے ابھی اتنی دیر سے تو آئے اور ان کو میں نے کھانا کھلایا اور رات کو بچے اٹھ گئے وہ الگ مفت میں، اور ابھی صبح اور اٹھنے کا تو مشکل ہے. لیکن اس کے لیے جس کو نماز کی قدر نہیں ہے، ہم اللہ کے بندے اور بندیاں ہیں، ہمارے لیے اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے. لہذا 5 وقت کی نماز کا اہتمام ہر حال میں ہر مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے. ہر عورت کے لیے اور ہر مرد کے لیے ضروری ہے. گھر میں سکون چاہیے نا؟ کیا چاہیے؟ عورتیں کیا چاہتی ہیں؟ گھر میں سکون ہو. کیا مطلب سکون ہو؟ شوہر ساتھ دے، کھانے پینے کی چیزیں موجود ہوئے، ایک مناسب سا گھر ہوئے، ضرورت ہو تو گاڑی ہوئے، کوئی بیماری بلا مصیبت نہ ہوئے، کوئی کیس ایس میس ویس کچھ نہ ہوئے. بس یہی ہے. اگر یہ سب چاہیے تو اس کے لیے نمازوں کا اہتمام گھر میں ضروری ہے. نماز پڑھنے سے گھر میں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، گھر سے بلائیں دور ہوتی ہیں. نماز بہت قیمتی دولت ہے. ہر خاتون کو، ہر بچی کو، ہر مرد کو، ہر عورت کو نماز 5 وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھنا چاہیے. پڑھیں گے انشاءاللہ. آج سے عہد کرتے ہیں کہ یہاں جو بھی مستورات موجود ہیں ہم سب کبھی بھی اپنی زندگی میں انشاءاللہ کسی نماز کو قضا نہیں کریں گے. پہلا عہد ہم یہ کریں کہ ہم آج سے انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. ایک چیز تو یہ ہو گئی. دوسرا عمل وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو خود سیکھیں گے. ضروری ہے. اگر کوئی لیٹر یعنی خط اگر شوہر کی طرف سے آئے اور بیوی کو وہ لینگویج نہ آتی ہو تو کیا کرتے ہیں اپن؟ کسی سے پوچھتے ہیں. لیکن ماں کا، ابا کا، شوہر کا خط آئے تو یہ بات کتنی بری ہے کہ آپ کو لینگویج نہ آئے اور آپ وہ خط دوسرے کے پاس لے کے جائیں کہ بھئی اس میں کیا لکھا ہو بتاؤ. آپ کو اور مجھے وہ پڑھنا نہ آوے تو کتنی بری بات ہے. تو ہم دنیا کے اندر جب کوئی کام ایسا ہوتا ہے تو دوسرے کی مدد نہیں لیتے ہیں، وہ لیٹر دوسرے کے پاس پڑھوانے نہیں جاتے ہیں، بلکہ ہم خود کوشش کرتے ہیں کہ اس کو پڑھیں. تو میری مائیں اور بہنیں، قرآن مجید اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہمارے نام کا لیٹر ہے، پیغام ہے. اس کو میں، آپ اور ہر مرد اور ہر خاتون کو پڑھنا آنا چاہیے. اور اس کی عمریں اگر چھوٹی بچی ہے تو وہ بھی سیکھ سکتی ہے، بڑی عمر کی عورت ہے تو وہ بھی سیکھ سکتی ہے، جوان بیٹی ہے تو وہ بھی سیکھ سکتی ہے، 60-70 سال کی خاتون ہے تو وہ بھی سیکھ سکتی ہے. سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے، کوئی عمر فکس نہیں ہے. ارے میں آپ سے پوچھتا ہوں، صحابہ کرام کے ہاں جب قرآن نازل ہوا تو کیا وہ بچے تھے؟ کیا بچے تھے؟ وہ بڑی عمر کے تھے نا. وہ خواتین اور عورتیں بڑی عمر کی تھی، انہوں نے سیکھا تھا نا قرآن، یاد کیا تھا نا.
صحابیات حافظات بھی تھی، بہت سی خواتین حافظات تھی، قرآن یاد تھا۔ ایک بات آپ کو بتاؤں مزے کی، علم جو ہے نا مردوں کو تو تھا ہی، لیکن سب سے زیادہ علم عورتوں کو تھا، یعنی مردوں سے زیادہ علم کا ایک بڑا حصہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، کے پاس تھا۔ شریعت کا بہت بڑا علم حضرت اماں عائشہ کے پاس تھا۔ ہاں، صحابہ کرام حضرت اماں عائشہ سے مسائل سیکھا کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے۔ بہت سی باتیں ایسی تھیں جو مردوں میں اور صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھی، اماں عائشہ کو معلوم تھی، وہ بعد میں صحابہ کو سکھایا کرتی تھی۔ کتنا علم تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ ہم جس عمر میں ہیں، جس حالت میں ہیں، جیسے موقع پر ہیں، بس نیت کرے کہ انشاءاللہ قرآن سیکھے بغیر نہیں رہیں گے۔ دیکھو، ایک ہے قرآن سیکھنے کی کوشش کرنا اور ایک ہے قرآن سیکھ جانا، دونوں الگ الگ ہے۔ ہمارے بس میں کوشش کرنے کا ہے بس۔ ایک آدمی اگر اپنے گھر سے حج کی نیت سے نکل گیا، راستے میں انتقال ہو گیا، تو بتاؤ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ کے یہاں حاجی اٹھایا جائے گا۔ ایک لڑکا یا بچی یا کوئی خاتون بڑی عمر کی، اس نے قرآن سیکھنا شروع کر دیا یا حفظ یاد کرنا شروع کر دیا یا علم دین حاصل کرنا شروع کر دیا، لیکن اس نے کئی سالوں میں بھی اس کو مکمل نہیں کیا اور اللہ نہ کرے اس کا انتقال ہو گیا، تو قیامت کے دن کہاں، کس کے ساتھ اٹھانا جائے گا؟ حافظات کے ساتھ، عالمات کے ساتھ اور پاکیزہ خواتین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو اچھا سودا ہے نا، دنیا میں تو نام ہوئے کہ نہیں ہوئے، اللہ کیا نام ہو جاوے، کام ہو گیا اپنا۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں، ہمارے یہاں جو سلسلہ قرآن سیکھنے کا، سکھانے کا مستورات میں، بڑی عورتوں میں جو شروع کیا گیا ہے، اس میں بڑھ چڑھ کر ہمیں حصہ لینا چاہیے، اور جو لیتی ہے حصہ ان میں ان کو پابندی کرنی چاہیے، جو پابندی کر رہی ہے اس کو اور اچھا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ یہ ماحول اپنے علاقے سے نکل کر آزو بازو میں اور دوسرے علاقوں میں بھی جائے۔ کام کرتے رہنے سے اللہ کی طرف سے کام میں برکتیں بھی ملتی ہے۔ اس لیے اس سلسلے کو ہمیں اور مضبوط کرنا ہے، طاقتور کرنا ہے اور اس کو اور پھیلانا ہے۔ انشاءاللہ نیت کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک ہے قرآن مجید کی تعلیم، ایک بتایا نماز کا اہتمام، دوسرا بتایا علم دین کا سیکھنا، قرآن کا سیکھنا۔ مسائل ہیں، ضروری چیزیں ہیں، آنی چاہیے، پاکی ہے، ناپاکی ہے، نماز کے مسئلے ہیں، ہے نا، جوان بچیاں ہیں، ان کو بہت سے مسائل، خاص قسم کے مسائل معلوم نہیں ہوتے ہیں، تو بڑی عمر کی عورتیں ان بچیوں کو سکھائے، یا جو نظام ہے اس کے تحت ان کو سکھانے کی کوشش کی جائے، بہت ضروری ہے۔ بڑی عمر کی بچیوں کو جو سمجھدار ہو گئی ہے، ماؤں کو چاہیے کہ ان کی اچھی دیکھ ریکھ کرے، ان کے ساتھ پیار اور محبت کا سلوک کرے، بہت غور سے سننا میری بات، ان کے ساتھ گرمی اور سختی کا معاملہ نہ کرے۔ یہ وہ دور نہیں رہا کہ آپ پٹائی کر کے اپنے بچوں کو منوا لیں گے، وہ آپ کی بات نہیں سنیں گی۔ آپ ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں، پیار سے ان کو سمجھائیں، ان کو پاس لے کر بیٹھیں، ان کے دل کی بات سنیں۔ کوئی غلط واقعہ گھر میں پیش نہیں آئے گا اس کی وجہ سے، ہم ان کے دل کی بات سنیں گے، ان کے اوپر نظر رکھیں گے، تو انشاءاللہ ہمارے گھر میں اطمینان رہے گا، بچیاں خوش رہیں گی۔ ان کو سینے سے لگائیں، ماں کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کو کبھی گلے بھی لگایا کرے، اس کی پیشانی پر بوسہ بھی دیا کرے، پیار کا اس کے سامنے یعنی محبت کا اظہار بھی کیا کریں کہ ماشاءاللہ بیٹی تو کتنا اچھا کھانا پکا رہی ہے، غلط بنایا ہے نا تب بھی بولے اچھا بنایا ہے، کیا چلا جائے گا، آپ ہی کی تو بیٹی ہے۔ اگر روٹی جلا بھی دیے
سالن میں نمک زیادہ ڈال بھی دیا ہے، پیاز زیادہ جل بھی گئے ہیں، سالن تھوڑا بگڑ بھی گیا ہے، تو یہ تو میں یعنی آپ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا، ہم سے بھی غلطیاں ہوئی تھیں. اب وہ زمانے میں پیٹ دیتے ہوں گے، اب پیٹنے کا زمانہ نہیں رہا، اب محبت سے سمجھانے کا زمانہ رہا. اس لیے بچیوں کو غلط کرے تو بھی بولے کوئی بات نہیں بیٹا، اس بار ہو گیا، آئندہ دھیان رکھنا، انشاءاللہ اچھا ہوگا، بس تو اس کو حوصلہ مل جائے گا. بچیوں کو گھر کے کام کاج بھی سکھانا چاہیے. برتنوں کا دھونا ہے، یہ بھی ذمہ داری ماں باپ کی. کھانا پکانا ہے، سالن پکانا ہے، روٹی پکانا ہے، چاول پکانا ہے، صاف صفائی ہے، جھاڑو ہے، گھر کی دیکھ ریکھ ہے، کچن کا سسٹم ہے، فریج کی صفائی ہے نا، گھر کے دوسرے کام کاج ہیں، اوقات کی پابندی ہے، کھانے کے لیے جو بیٹھتے ہیں تو اس وقت کیا کیا ضروریات ہیں، یہ سب چیزیں بچیوں کو آنی چاہیے. اس کا اہتمام ابھی سے کرائیے، جب یہ دوسرے گھر جائے گی تو وہاں آپ کی نیک نامی کا ذریعہ ہوگی. تو یہ سب باتیں بھی ہمیں یعنی ماں باپ کو چاہیے کہ بچیوں کو لے کر بیٹھے اور ان کو سکھائے. جہاں دینی امور میں رہبری ضروری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ دنیاوی امور میں بھی ان کی رہبری کی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں جینا ہے، یہی دنیا میں تو آخرت کو بنانا ہے. اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم ان امور پر بھی بچیوں کی توجہ دیں. انشاءاللہ توجہ دیں گے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ بہت خیر اور بھلائیاں آئیں گی. بچیوں کی اچھی تربیت ہوگی، ان کا قرآن سنیں، ان کی نماز کی پابندی کے لیے انہیں بار بار کہتے رہیں، گھر میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہو. ہر ماں بہن قرآن کا ضرور بالضرور قرآن کا سپارہ مطالعہ کرے، یعنی اس کو پڑھے، تلاوت کرے. آگے رمضان آ رہا ہے، اللہ اکبر، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، خیر اور بھلائی والا مہینہ ہے. جی اب عورتیں یہ نہ سمجھے کہ ہمارے لیے تو بہت کام ہو جاتا ہے اس میں. جی کھانا پکانا ہے، افطاری تیار کرنا ہے، سحری کے لیے مرد اٹھیں گے اس سے پہلے عورت کو اٹھ کے تیاری کرنا ہے. میں ماں بہنوں کو یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ ان کے گھر میں اگر 5 فرد ہیں تو ان کو روزانہ 6 روزے کا ثواب ملتا ہے. سن لو، اگر 5 افراد کو وہ سحری افطاری کراتی ہے اور خود بھی کرتی ہے تو ان 5 کے روزے کا ثواب پلس اپنے روزے کا ثواب، یعنی کل 6 روزے کا ثواب اس عورت کو ملتا ہے. اچھا ہے نا، مفت میں ثواب مل رہا ہے. اگر اس میں ہم ان نیتوں کو شامل کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے پھر یہ کام کرنا آسان ہوگا. کاموں کی ترتیب بنا لیں. رمضان میں ہم کیا ہے نا پریشان بہت ہوتے ہیں، خبر ہے کیسے پریشان ہوتے ہیں. ابھی یہ کام آ گیا، وہ کام آ گیا، وہ کام آ گیا، وہ کام اب ترتیب نہیں ہے تو آ ہی جائیں گے. اگر ترتیب بنا لی کہ بھئی اتنے بجے سے اتنے بجے تک مجھے یہ کام کر لینا ہے، پھر اتنے بجے سے اتنے بجے تک مجھے یہ کام کرنا ہے، پھر یہ وقت میرے آرام کا ہے، یہ وقت بچوں کا ہے، یہ وقت افطاری کا ہے، یہ وقت سحری کا ہے، اور اس کی پہلے سے تیاری ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اتنی پریشانی نہیں ہوگی، پھر بہت آسان ہوگا. دیکھو گھبرانا مت، ایسا مت کہنا کہ یہ کوئی مفتی صاحب آئے تھے نا کوئی نئی بات کہہ کے گئے. میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بنائیں گے تو دھیرے دھیرے ہوگا. ایسا گھبرا مت جانا کہ وہ کہہ کے گئے تھے کہ ہم نے کیا نا پہلے دن میں تو کچھ ہوا ہی نہیں، نہ دوسرے دن اور تیسرے دن میں بھی نہیں ہوا. تو ایسا ایک دم سے کچھ نہیں ہوتا ہے. میں اور آپ اتنے بڑے ہو گئے، ایک دم سے ایک دن میں نہیں ہوئے. یہ مدرسہ بن گیا، یہاں اتنی ساری تعلیم ہونے لگی، یہ ایک دن میں نہیں ہوا، ہوتے ہوتے ہوتا ہے. آج کان میں بات پڑی ہے تو دھیرے سے عمل کریں. اب کوئی ساس اپنی بہو کو ایسا نہ کہے کہ میں تو نہیں کہہ دی تو میں نے تجھے کہہ دیا تھا ایسا کرنا چاہیے، تو وہ مفتی صاحب کا بیان کچھ ایسا نہ ہو کہ اور کچھ اثر کر جائے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دھیرے دھیرے سمجھے. بڑی عورتوں کی جواب داری ہے کہ چھوٹوں پر شفقت کا معاملہ کریں، چھوٹی عورتوں کی جواب داری ہے کہ اپنے بڑوں کی وہ تابعداری کرے. بہویں ساس کی اور گھر میں دوسری مستورات کی عزت کریں، اکرام کریں، اور جو دیگر مستورات ہے ساس ہے اور بڑی خواتین ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور پیار اور محبت کا معاملہ کریں. گھر ہے نا، گھر بات میں بات آ گئی، اب زبان پہ تو بول دیتا ہوں میں. گھر جو ہے نا وہ ایسا ہے جیسے کہ واسن،
برتن رکھے رہتے ہیں ٹوپلے میں, تو اپنے ٹوپلے میں برتن اپنے کو ڈھونڈنا ہو تو اپنے ہاتھ مارو تو کیسا دھڑ 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 آواز آتی ہے. تو گھر میں ایسا دھڑ دھڑ آواز تو آئے گی, لیکن دھیرے آواز آنا چاہیے. آئے گی کھری, لیکن اس کو تھوڑا سمجھداری سے نمٹانا ہے. ایک دوسرے کا ریسپیکٹ یعنی احترام, بس چھوٹے والے بڑوں کا احترام کریں, بڑے والے چھوٹوں پر شفقت کریں. انشاءاللہ دھیرے دھیرے دھیرے, پھر بولتا ہوں انشاءاللہ دھیرے 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 دھیرے, پھر بولتا ہوں انشاءاللہ دھیرے 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 دھیرے. یہ جو واسن کی آواز ہے نا کم ہو جائے گی اپنے گھر میں انشاءاللہ تعالی, لیکن دھیرے دھیرے ہوئے گی. گرم ہونے کی اور آج ہی جا کے سب سدھارنے کی کوشش نہ کریو, ورنہ پھر معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عمل کرنے کی توفیق دے. تو دوسری بات, دو باتیں بتا دی, ایک تو بتایا ایمان کی حفاظت, دوسرا بتایا قرآن کا سیکھنا سکھانا, ٹھیک ہے, پھر نماز کی پابندی, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد رمضان کی بات آ گئی تو اس کے بارے میں دو تین باتیں میں کہہ دیتا ہوں. تو رمضان میں اپنا پورا نظام بنا لے, اور جو روزہ ہم رکھیں گے انشاءاللہ جن کو افطار کرائیں گے سحری کرائیں گے ان کا ثواب بھی ہم کو ملے گا, ضرور ملے گا, پکا پابندی سے ملے گا, میں کہتا ہوں آپ کو یقیناً ملے گا. دوسرا یہ کہ رمضان میں ایک وقت دعا کا ضرور فکس کریں. دعا معلوم ہے, دعا ہے نا, دعا کیا ہے؟ دعا اللہ سے ڈائریکٹ بات ہے, یاد رکھو. دعا خدا سے ڈائریکٹ کنیکشن ہے. یعنی آپ نے کہا اے اللہ, کال ڈائریکٹ لگ جاتا ہے, کوئی نمبر ڈائل کرنے کی ضرورت نہیں. آپ نے کہا اے اللہ, اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے, بول بندی کیا چاہتی ہے. اللہ اکبر. اس لیے ہم کو چاہیے کہ دعاؤں کا اہتمام کریں, مانگیں اللہ سے. کتنی چیزیں ہیں, کتنی ضرورتیں ہیں جو ہماری باقی ہیں, ہے نا. بیماریاں ہیں, پریشانیاں ہیں, مقدمات ہیں, تکلیفیں ہیں, معاشی تنگیاں ہیں, گھر کی ضرورتیں ہیں, اپنا ذاتی مکان ہے, بچوں کے رشتے ہیں, بچیوں کے مسائل ہیں, ان کی اولاد کے مسائل ہیں, جی ان کے سسرال کے مسائل, کتنی ضروریات ہیں. ایک وقت فکس کر کے رمضان میں دعاؤں کا اہتمام کریں. دیکھو دعائیں کب قبول ہوتی ہیں؟ دعائیں آپ جو دو کام ہیں نا آپ کے رمضان میں, دونوں کام کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے. یہ بڑی مصیبت ہے. ایک کام تو آپ کو سحری کا ہے, اس وقت میں اللہ خود بندے کو بولتے ہیں یہ ہے کوئی مانگنے والا, اور یہ بیچاری تو سحری میں مشغول ہے. کوئی بات نہیں, کوشش کرے کہ 5 منٹ پہلے اٹھ جائیں. نہیں اٹھ پائے نا کوئی مسئلہ نہیں, کام کرتے کرتے بھی اللہ سے بات کر لیں, یہ آسان ہے ہمارے لیے. 2 منٹ کے اللہ سے کہہ دے کہ میرے اللہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے نا, میں یہ کام کر رہے ہوں نا, روزے کا ٹائم نکل جائے گا نا ابھی, لیکن تو سن رہا ہے نا, میں نہیں بیٹھی ہوں لیکن کام کر رہے ہوں, میرے دل میں آیا میرے کوئی چاہیے, اور تم نے خود تو کہا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا, تو میں مانگتی ہوں, دے اللہ میرے کو. اللہ اکبر, کہو اللہ سے ایسا, اللہ ضرور قبول کریں گے. تو ایک سحری کا وقت یعنی تہجد کا وقت, اس وقت میں دعا اللہ خود اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا. اور یہ صرف رمضان میں نہیں ہوتا, آج بھی ہوتا ہے, یعنی پورے سال ہوتا ہے. یعنی آج صبح جب ہم اٹھیں گے نا, تو آج تک تو ہم اذان کے وقت یا نماز میں اٹھتے تھے, انشاءاللہ آج تھوڑا پہلے اٹھیں گے, آج سے انشاءاللہ اٹھیں گے نا, بہت مزہ آئے گا. اللہ سے مانگ کے دیکھو. ابھی کیا فکر ہے, رمضان آ رہا ہے, یہ سامان نہیں ہے, وہ لانے کا ہے, یہ ہے, وہ مسئلے ایسا ہے, عید آ رہی ہے, بچوں کے کپڑے ہے نا, یہ ہے وہ ہے, اور خدا جانے کیا کیا, کتنے سارے کام ہیں, کتنی ساری ضرورتیں. چھوڑو نا, سب بول کے دیکھ لیا, شوہر کو بھی بولا, لوگوں کو بھی بولا, محنت بھی کی, کچھ نہیں ہوا, اللہ کو بول دو انشاءاللہ. تو آج سے 2 رکعت اس وقت میں پڑھ کے اللہ سے ضرور مانگیں, اور اللہ دیتے ہیں, پکی بات ہے. میں تو بہت چھوٹا ہوں, میری کیا عمر ہے اور میں کیا بات کروں. ماشاءاللہ یہاں ایسی خواتین اور مائیں بیٹھی ہوئی ہیں کہ انہوں نے کہہ کر اللہ سے اپنے کام کرائے ہیں. آپ کو خود گھر میں تجربہ ہوگا, میں کیا کہوں. تو اس تجربے کا پھر سے احساس کر کے آج سے پھر سے دعاؤں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. تو ایک دعا سحری میں قبول ہوتی ہے, ایک دعا افطاری میں قبول ہوتی ہے. وہ تو روزہ شروع کا ٹائم تھا, یہ روزے کے
مکمل ہونے کا ٹائم ہے. اس وقت بھی ہم ہی تھی, ابھی پھر دھما دھمی ہے. کیوں؟ ہر ایک کا کھوپڑا گرم ہے, گرمی پھر آ گئی ہے جی. وہ الگ گرم, یہ الگ گرم, لیکن کوئی بات نہیں, ہم کو رہنا ہے نرم انشاءاللہ. تو اس وقت میں بھی کوشش کریں کہ 2-5 منٹ پہلے فارغ ہو جائے. گھر کے مردوں کو بھی چاہیے کہ تھوڑا وہ سمجھیں کہ بھائی یہ موقع ایسا ہے کہ اگر کچھ آگے پیچھے ہو جائے تو وہ بھی ذرا درگزر کر لیں. تو انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ گھر میں اچھا ماحول ہوگا, خیر اور برکتیں اور بھلائی آئیں گی. تو تھوڑا وقت پہلے فارغ کر کے دعاؤں کا اہتمام کریں. گھر میں مصلی بچھا دیں. عورتیں سمجھدار ہو نا تو سب مردوں کو اور دوسری عورتوں کو کام پہ لگا سکتی ہے. گھر میں مصلی 4-5 ہوتے ہیں, جتنے آدمی اتنے ہوتے ہیں, یا ایک بھی ہو تو دوسرا کچھ بچھا دے اور وہاں ایسا خالی رکھ دے. آج نہیں تو کل کوئی نہ کوئی تو بیٹھ کے دعا کرے گا ہی نہیں, ہو گیا کام. گھر میں ایک قرآن نیچے بھی رکھیں. میں تو کہتا ہوں میرے بیانات میں, حافظ صاحب, میں لوگوں کو یہ بات کہتا ہوں کہ گھر میں ایک جگہ مسجد کے نام سے بناؤ, یعنی مسجد البیت, یعنی گھر کی مسجد. اس میں ایک مصلی ہمیشہ بچھا ہوا رہے اور اس کے اوپر ایک رحل میں ٹپائی پر قرآن مجید رکھا ہوا نیچے رہے. اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب نانے چھوکرے وہ پاڑ دے ہوئے تو وہ کب تک پاڑیں گے جب آپ ان کو بتائیں گے نہیں. اب اپنے پاڑ دیں گے یوں کر کے اٹھا کے اتنا اوپر رکھتے ہیں کہ سال بھر اپنا خود ہاتھ نہیں پہنچتا وہاں, اور ہم خود تلاوت نہیں کرتے. میں آپ کو اس کی اسکیم بتاتا ہوں کہ بچہ کیوں پاڑ دیتا ہے اور ہم کیا کریں گے تو وہ نہیں پاڑے گا. بتاؤں, عمل کرنا, انشاءاللہ 1 مہینے میں سیٹ ہو جائیں گے بچے. کیا کرنا ہے؟ قرآن پہلے تو جانماز بچھا دی, پھر بچے کے سامنے ہی بچھانے کی جانماز ہے. جتنے بھی بچے ان کے سامنے, دیکھو 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 ایسا کریں گے, یا کچھ بھی چاکلیٹ یا کوئی بھی, تو سب جمع ہو جائیں گے. ان کو کہو کہ دیکھو میں یہ کچھ کر رہی ہوں, ایسا کر کے جانماز بچھاؤ. پھر اس کے بعد قرآن نکالو, رحل رکھو, ٹپائی رکھو, اس کے بعد بولو دیکھو بچے یہ کیا ہے, ایسا صرف پوچھو اور پھر خود بتاؤ یہ اللہ کا کلام ہے, یہ قرآن مجید ہے, یہ اللہ کی کتاب ہے, بہت اونچی کتاب ہے, اس کا ادب کرنا ہے, اس کا احترام کرنا ہے, اس کو روز پڑھنا ہے, اس کو چومنا ہے, ہاتھ لگانا ہے. ایسی 2-4 باتیں ان کے سامنے کہو اور اس کے بعد اس قرآن کو اس پر رکھ دو. پھر ان کو کہنا دیکھنا بیٹا ہے یہ گرنا نہیں چاہیے. کون کون دھیان رکھے گا کہ یہ نہیں گرے؟ بتاؤ, بچے سیکھیں گے نا, ضرور سیکھ جائیں گے. اب گھر کے جو مرد ہیں یا دوسری خواتین ہیں, تھوڑی دیر میں, یعنی گھنٹے 4 گھنٹے میں, مرد جب باہر جائے تو وہ اس قرآن کو اٹھائے, بچوں کے سامنے کہے دیکھو یہ اللہ کا کلام ہے, اور اپنے سینے سے لگا لے ہوئے, اس کو ایک بوسہ دے دے ہوئے قرآن کو, اور اس کے بعد اس کے سامنے رکھے کہ بیٹا دیکھنا ہے اس کا ادب کرنا چاہیے, گرنا نہیں چاہیے. میں آپ کو کہتا ہوں 1 مہینے میں بچے ایسے ہو جائیں گے کہ کبھی اس کو گرائیں گے نہیں, کبھی نہیں گرائیں گے. اگر بچے بغیر وضو کے ہاتھ لگا لے ہوئے چھوٹے بچے تو معاف ہے ان کے لیے, مسئلہ بتا رہا ہوں. مفتی صاحب بھی ہو تو بول دوں بھائی, چھوٹے بچوں کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے. معصوم چھوٹے ہیں, وہ کسی چیز کے مکلف ہی نہیں ہے. اگر وہ گرا بھی دے وے تو عذاب نہیں ہے, بات سمجھ لو. ہم نے گرا دیں گے اس ڈر سے قرآن کو اتنا اوپر رکھ دیا کہ میں سچ کہتا ہوں ہمارے گھروں میں قرآن پر دھول جم جاتی ہے اور ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے. اللہ معاف کرے ہمارا. کیوں؟ بے ادبی نہ ہو جائے. اللہ اکبر. ایسی بے ادبی جس کا احتمال ہے صرف اس کی وجہ سے ہمیشہ کی بے ادبی ہم اس کے ساتھ کر رہے ہیں اور اس کو اوپر رکھ دے رہے ہیں. نہ قرآن پڑھتے ہیں, نہ قرآن کھولتے ہیں, نہ قرآن دیکھتے ہیں, نہ قرآن سمجھتے ہیں. کئی مہینے ہو جاتے ہیں ہماری آنکھ بھی قرآن کو پڑھنا تو دور کی بات دیکھ بھی نہیں پاتی. بتائیے ہم کہاں سے کامیاب ہوں گے اور ہمارے گھر میں کہاں سے برکتیں آئیں گی؟ اس لیے اپنے گھر میں ایک چھوٹی جگہ, کوئی ضروری نہیں ہے ہمارا گھر بہت بڑا ہو, چھوٹی جگہ مسجد البیت کے نام سے فکس کریں. میں نے ایک جگہ بیان کیا حافظ صاحب, تو میرے کو بیان کے بعد ایک آدمی ملے تھے صورت میں, بولے مفتی صاحب میرا گھر اتنا بڑا ہی نہیں ہے,
کہ میں وہاں رکھوں. میں نے کہا کوئی بات نہیں, آپ ہمیشہ نہیں رکھ سکتے نا, کوئی مسئلہ نہیں, آپ ایک کام کرو. میں نے کہا بولے کیا؟ میں نے کہا دیکھو مصلی تو بچھا دیا, ایک جگہ تو ایسی ہوگی, اب وہاں مثلا پلنگ بھی ہے, نیچے رکھا ہوا رہے گا, بے ادبی, ٹھیک ہے مان لیا, لیکن وہاں ایسی کوئی آپ تاکچہ بنا دیں, کوئی ایسا پاٹیا لگا دیں کہ اس ایریے میں کم سے کم اپنی نظر تو پڑے, جب جائیں جب آئیں جب بیٹھے تو دیکھے تو صحیح. ایسا ضرور ہونا چاہیے. انشاءاللہ 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 ثم انشاءاللہ یہ بچے پھر قرآن کو لینے والے بنیں گے. جہاں ابھی جنگ چل رہی ہے نا, اس نے قرآن نے ہی ان کو بچا رکھا ہے اور بنا رکھا ہے. وہ قرآن کی طاقت ہے کہ ان کے بچے آج ایسے ہیں کہ ہمارے بڑے بھی ویسے نہیں ہیں. ان کی عورتیں ایسی ہیں کہ دنیا کی عورتیں ان کے سامنے فیل ہیں. ان کا ایمان اتنا اعلیٰ ہے کہ دوسرے ملکوں کے علاقوں کے لوگوں کے مردوں کا ایمان اتنا اعلیٰ نہیں, اور کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کی شاید اولیاء کا ایمان اتنا اعلیٰ نہیں جتنا ان کی عورتوں کا ایمان معیاری اور اعلیٰ ہے. بتائیے آپ کیسا ایمان. 4 5 افراد گھر سے شہید ہو گئے. ارے ہم تو صحابہ کے واقعات سنایا کرتے تھے کہ بھئی صحابہ کرام, صحابیات, ان کے شوہر, ان کے بھائی, جی ان کے ابا شہید ہو گئے تو ان کو یہ فکر تھی کہ حضور کی طبیعت کیسی ہے. تو ہم تو صحابہ کے واقعات سنایا کرتے تھے, صحابیات کے. یہاں تو ابھی بھی عورتیں موجود ہیں, وہ ڈٹ کر کہتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں, میں خوش نصیب ہوں کہ میں ایک شہید کی بیوی ہوں, ایک شہید کی ماں ہوں, ایک شہید کی شوہر ہوں. یہ کہہ رہے ہیں وہ لوگ. وجہ کیا ہے؟ وجہ قرآن سے جڑنا ہے. کھانا نہیں ملتا تھا تب بھی قرآن پڑھتے تھے. ان کے یہاں بچوں کے قرآن کے حلقے لگتے تھے, آج بھی لگتے ہیں. کیوں؟ قرآن کو انہوں نے مضبوطی سے پکڑ لیا. اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں بچوں کی قرآن کے بارے میں تربیت کریں, نظریہ صحیح کریں, دماغ ان کا ٹھیک کریں, قرآن کو دور نہ کریں, قرآن کو قریب رکھیں, قرآن سامنے رکھیں. ٹھیک ہے بے ادبی ہو رہی ہے, آپ کو اپنے آپ کو سیٹ کرنے کے لیے آگے پیچھے آپ کریں, لیکن ہمیشہ کے لیے اوپر نہ رکھیں. بس اللہ کے واسطے اس بات کو آپ خاص دھیان رکھیں, ہمیشہ کے لیے اوپر نہ رکھیں. باہر لائیں, نکالیں, ایک وقت بنائیں کہ اتنے گھنٹے یا اتنے وقت میں ہم قرآن کو نیچے رکھیں, اپنے پاس رکھیں, اس کو دیکھیں, پڑھیں. آگے رمضان آ رہا ہے, قرآن کا مہینہ ہے, تلاوت ہم کو ضرور کرنی چاہیے. ہر ماں بہن کم سے کم ایک قرآن ختم رمضان میں کرے. 10 کرے تو بہت اچھا, 3 کرے تو بھی ٹھیک, لیکن کم سے کم ایک کیے بغیر تو ہم میں سے کسی کو رہنا نہیں چاہیے. تو قرآن کی تلاوت کرنا ہے, دعا کا اہتمام کرنا ہے, نماز کی پابندی کرنا ہے, ایمان کو بنانا ہے, بچانا ہے, بڑھانا ہے, اور دینی تعلیم اپنے گھروں میں زندہ کرنا ہے. اپنی نسلوں کو, اپنے بچوں کو, اپنی بچیوں کو نماز, روزہ, عبادت, دین, شریعت سب کچھ سکھانا ہے, سنت سکھانا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر میں دینداری کا ماحول بنانا ہے. یہ سب چیزیں ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارا گھر رحمت کا نمونہ بنے گا. تو جو حدیث میں نے پڑھی تھی اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایوم امرأۃ صلت خمسہا, کہ جو کوئی عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لیوے, وصامت شہرہا, اور رمضان المبارک آئے تو اس کے روزے رکھ لیوے. مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں ہے, مشکل تو ہے. اور بتاؤ نا, میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بھی مشکل نہیں ہے کہ روزے میں جان جانے کا امکان ہے. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ہم گاڑی میں بیٹھے, مشکل ہے کہ نہیں؟ مطلب ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹ ہو جائے, مر جاویں, صحیح نہیں ہے. ابھی مثلا اللہ نہ کرے میں سفر کر کے آیا, کچھ بھی ہو سکتا ہے جی. ٹرین کا سفر ہے, اس میں زیادہ امکان ہے, اور فلائٹ میں تو بہت امکان ہے, پھر بھی کوئی رکتا ہے؟ سب خوشی سے جاتے ہیں, بلکہ پھوٹا پاڑتے ہیں کہ جو میں تو فلائٹ میں جاتا ہوں. مرنے کے لیے جاتا ہے بابا, اور بولتا ہے کہ میں فلائٹ میں جاتا ہوں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ روزے میں مرنے کا امکان بالکل نہیں ہے, پکا ہے.
یعنی روزہ رکھنے سے کوئی مرا نہیں آج تک. اور اگر سنو خدا نہ خواستہ یعنی اللہ نہ کرے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اللہ کرے کوئی مر بھی جاوے تو اس سے اچھی کیا بات ہے کہ دنیا میں انسان نے روزہ رکھا اور افطاری اللہ کے یہاں جا کے کرے گا. اس سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا؟ اس لیے کوشش کریں کہ ہم روزے کو نہ چھوڑیں. 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے. ہاں جو ایام ہیں جن میں عورتوں کے لیے نماز نہیں ہے اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. روزہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. نمازوں کی قضا نہیں ہے لیکن روزوں کی قضا ہے، یعنی بعد میں روزے رکھنے پڑیں گے، نمازیں معاف ہو جائیں گی، روزے باقی رہیں گے. اب 11 مہینے اس میں وہ روزے جو قضا ہو گئے ان کو رکھ لے. تو ایوم امرأۃ صلت خمسہا، 5 نماز پڑھے، پھر صام الشہرا، رمضان کے روزے رکھے. آخری میں کہا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، ہے نا، اپنے شوہر کی اطاعت کرے. اپنے شوہر ہسبینڈ کی بات کو ماننا. اس کی کیا صورتیں ہیں، کیا نوعیت ہے، وہ انسان خود سمجھ سکتا ہے. تو اس طرح سے اگر مانے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی عورت بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گی. بہت آسان ہے، عورتوں کے لیے جنت میں جانا اللہ نے بہت آسان کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میری یہ ساری باتیں آپ حضرات کے سمجھ میں آئی ہوگی. بہت آسان کر کے سمجھانے کی، بتانے کی، میسیج دینے کی کوشش کی. مجھے پتہ چلا، حافظ صاحب نے بتایا تھا، ماشاءاللہ اچھی کوشش ہوتی ہے، خواتین جڑتی ہیں، آتی ہیں، پابندی کرتی ہے، ماشاءاللہ ایک ماحول ہے. یہ ماحول ہمارے یہاں اور مضبوط ہو اور خواتین بچیاں خوب فائدہ اٹھائیں. اور یہاں سے جو خواتین مضبوط ہو گئی ہیں وہ اس کام کو، اس طرح کے کام کو دوسرے علاقوں میں بھی جا کر یا وہاں پر بھی کام کے آغاز کا سبب اور ذریعہ بنے، اس کی بھی ہمیں کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ یہ سب کریں گے. جتنی بھی خواتین، جتنے بھی مرد اور بچے اور بچیاں پھر سیکھیں گے، انشاءاللہ اس کا ثواب ہمارے کھاتے میں لکھا جائے گا. انشاءاللہ اہتمام کریں گے. یہ شاید وقت 4 بجے کا ہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کو مضبوط کرنے، اس پر باقی رہنے اور مرتے دم تک قائم رہنے کی، اس پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے. ایمان بہت قیمتی چیز ہے. دیکھیو اس کے لٹیرے بہت ہیں. اپنے ایمان کو بچا کر رکھنا. خاص کر میں بچیوں سے کہوں گا کہ اپنے ایمان کو بچا کر رکھنا. اپنی زندگی کے فیصلے ماں اور باپ کی رضامندی اور خوشنودی کے بغیر بالکل نہ کرنا. ان کو زیادہ معلوم ہے، ہماری عمر چھوٹی ہے، ناسمجھی کی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم سے غلطی ہو جائے کہیں. تو اس لیے ایمان کو بچانا، نمازوں کا اہتمام کرنا، روزوں کا رکھنا، دعائیں کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، دینی تعلیم سیکھنا، اور یہ ساری چیزوں کو ہم انشاءاللہ انجام دیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری زندگی میں دنیا میں خوشیاں آئے گی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی. مختصر سی دعا کر لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، پریشانی کو دور فرما، مصیبتوں کو ختم فرما. اے اللہ ایمان اعمال کی حفاظت فرما. اے اللہ اس پر جمنا عافیت کے ساتھ آسان فرما. اے اللہ خیر برکت بھلائیاں مقدر فرما. اے اللہ مستورات یہاں جمع ہوئی ہیں، اے اللہ آپ کا فضل ہے، کرم ہے کہ توفیق اس کام کی آپ نے دی ہے. اے اللہ اپنے فضل سے یہاں پر جمنا، کام کرنا، کام کے لیے اور شکلیں نکلنا، اس میں کامیابی اور نتائج نکلنا اپنے فضل سے آسان فرما. کام کرنے والوں کی بھرپور مدد فرما، ان کی حفاظت فرما. اے اللہ شرکت کرنے والی خواتین کو تو قبول فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ان کو عطا فرما. بچیوں کی، ہماری بچیوں کی بہترین تربیت فرما. اے اللہ ہمارے بڑوں کی، چھوٹوں کی تو حفاظت فرما، ان کی بہترین تربیت فرما. گھر میں خوشیاں، برکتیں، عافیتیں، آسانیاں، سہولتیں پیارے اللہ اپنے فضل سے عطا فرما. اے اللہ کتنی خواتین ہوگی جن کی عمریں ہو گئی ہوگی، اے اللہ ان کی صحت عافیت تندرستی عطا فرما. اے اللہ بہت سی بچیاں ایسی ہیں جو انتظار میں، اللہ اپنے فضل سے ان کو بہترین جوڑا عطا فرما. اے اللہ جن گھروں میں پریشانیاں ہیں، تنگیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، اے اللہ بیماریاں ہیں، اے اللہ بچوں کی نافرمانیاں ہیں، اور کوئی مسائل ہیں، اللہ میرے مولا آپ کو وہ سب پتہ ہے. اللہ آپ سب وہ جانتے ہیں. مولا آپ بہت اچھے ہیں نا.
اے اللہ آپ ہمارے مالک ہیں نا، اے اللہ آپ ہمارے خالق ہیں نا، اے اللہ آپ ہم کو کھلاتے ہیں نا، اے اللہ ہماری سانس آپ چلاتے ہیں نا، آپ سب کچھ ہم کو دیتے ہیں نا، مولا آپ تو سب کچھ کرتے ہیں، پوری کائنات تو آپ کی ہے، آسمان آپ کا، زمین آپ کی، اے اللہ ہوائیں آپ کی، چاند سورج سب آپ کا، اے اللہ ہمارے جسم پہ جو بال ہے وہ بھی آپ کے، اے اللہ آنکھیں ہیں وہ بھی آپ کی دی ہوئی، اے اللہ سب تو آپ کا دیا ہوا ہے، اے اللہ میری ایک پریشانی، میری ایک مصیبت مجھے اتنا حیران کر رہی ہے، میری زندگی کو تنگ کر دیا ہے، اے اللہ مجھے حیران کر دیا ہے، اے اللہ میرا سکون چھین لیا ہے، اے اللہ میری نیندیں برباد ہو گئی ہیں، اے اللہ میرے کام ہے جو اٹک گئے نہیں ہو رہے ہیں، اے اللہ میری تنگی ہے جو گھر میں سے ختم نہیں ہو رہی، اے اللہ میرے گھر میں کوئی ایسی بیماری ہے جو دور نہیں ہو رہی ہے، اے اللہ میرے گھر میں کوئی ایسی مصیبت ہے جو میں کسی کو کہہ نہیں سکتی ہوں، اے اللہ میری کتنی پریشانیاں ایسی ہیں جو میں کسی کو بیان نہیں کر سکتی، اے اللہ تو میرے دل کو جانتا ہے، تیرے پاس میرا دل ہے، میرے دل کی آواز تیرے پاس پہنچتی ہے، دل کے عزائم ارادے اور اندر کی باتیں سب تو جانتا ہے، مولا میں تجھ سے کہتی ہوں کہ تو اپنے فضل سے ان مصیبتوں کو، تکلیفوں کو، پریشانی کو دور فرما دے، اور آج تو ہمارے لیے فیصلہ کر دے کہ ہم خوشی والی، عافیت والی، برکت والی، آسانی والی زندگی گزاریں، اور اپنی زندگیوں میں خوشیاں بہاریں، عافیتیں اور سکون دیکھ لیں، اے اللہ اپنے فضل سے بہت کچھ مانگنا ہے آپ سے، اے اللہ بن مانگے وہ ساری چیزیں جن کی ضرورت ہے یہاں پر موجود مرد خواتین، اے اللہ دل میں جو عزائم ارادے ہیں، نیک نیت ہے، اللہ عافیت کے ساتھ ان کو تو پورا فرما، خیر برکت بھلائی اپنے فضل سے مقدر فرما، جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنے فضل سے وہ عطا فرما، اے اللہ دینی کام پر کرنا، کرتے رہنا اپنے فضل سے آسان فرما، ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرما، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعا کو محض اپنے فضل کرم سے حضور پاک صاحب کے صدقے طفیل میں قبول فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔